اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ سورۃ الحج آیت 60۔ یہ بات اپنی جگہ درست ذالک، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ بڑا درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہو گئی وہ اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق تھی، لیکن ہمارے نزدیک جو صحیح تفسیر ہے اس کا ذکر آج ہوگا۔ آیت سے اکثر مفسرین نے یہ سمجھا ہے، جیسا کہ بتایا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جو بدلہ لیتا ہے اتنا بدلہ لیتا ہے جتنا اس کے ساتھ، جتنا برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا اتنا ہی بدلہ لیتا ہے۔ ثم بغی علیہ، پھر بدلہ لینے پر اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یعنی پہلے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس نے اس کا بدلہ لیا، پھر بدلہ لینے پر اس نے دوبارہ زیادتی کی، تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ تفسیر ہو گئی ہے۔ یہ تفسیر ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ کل اسی تفسیر کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے دیگر آیات بھی تو ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، گناہ کا بدلہ اسی جیسا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ دیگر آیات میں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تم بھی اتنے ہی زیادتی کرو، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس زیادتی کے بعد، بدلہ لینے کے بعد دوبارہ زیادتی کرے تو اللہ مدد کرے گا، پہلی مرتبہ زیادتی کرے تو اللہ مدد نہیں کرے گا، ایسا کہیں بھی نہیں۔ ثم بغی علیہ کا مطلب یہ نہیں ہے بدلہ لینے کے بعد اس نے بھی کیوں بدلہ لیا کر کے زیادتی کی پھر اللہ اس کی مدد کرے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، یہ جو ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ جو ہے وہ قید ہے مثل ما عُوقِبَ بِهِ کے لیے۔ جو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، معاقبہ کیا ہے اس کے ساتھ، اور پھر وہ معاقبہ کیا ہے؟ قید ہے کہ وہ بغی علیہ ہے، وہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ بغاوتاً یہ عمل ہوا تھا، اس لیے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لہٰذا یہ قید ہے، ما عوقب به کے لیے قید ہے۔ ما عوقب به اس کے ساتھ بغاوت کرنے، زیادتی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوقبہ ہے، تو اس کو حق حاصل ہے۔ اس طرح اگر ہم ثم بغی علیہ کو قید ما عوقب به لیتے ہیں تو پھر دیگر آیات کے ساتھ جو ہے وہ ہم مطلب ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بھی وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یا دوسری آیت ہے کہ اگر تم نے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو اتنے ہی زیادتی تم کر سکتے ہو جتنے تیرے ساتھ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ آیت، اس کے ساتھ یہ معنی ہو جائے گا۔ پھر ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل میں ذالک کی تفسیر نہیں ہوئی۔ ذالک یہ جو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے لیے انتقام لینے، بدلہ لینے میں اللہ مدد کرتا ہے۔ مدد کے بارے میں نے بتایا، یہ مدد جو ہے وہ تشریعی مدد ہے، قانوناً حق دیتا ہے اس کو
جس طرح ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اس کے ولی کو سلطان یعنی بالادستی، بالادستی قانونی بالادستی ہے، ورنہ بہت سے لوگ مظلوم مرتے ہیں، ان کا انتقام لینا بیچاروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کل ہم مارے جا رہے ہیں، ہم انتقام نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے ہم اس آیت کے اوپر عمل کر کے ہم کو جو حق انتقام ہے اس پر ہم لوگ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہ کوئی کرے سزا کسی اور کو دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر انسانی عمل ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ گناہ کوئی کرے، ہم کو قتل کوئی کرے اور ہم انتقام اور بے گناہ لوگوں سے لے، یہ جائز نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بیچارے جو بے گناہ مارے جائیں وہ ان کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا جن لوگوں نے ہم کو قتل کیا ہے۔ قاتل ہمارے دست رسی میں نہیں ہے، غیر قاتل سے ہم انتقام نہیں لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ مدد کرے گا ہماری، یہ بہت سے دیگر شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ مدد کرے گا، تکویناً مدد اس کے شرائط ہے۔ اگر آپ بہت بیچارہ ہے تو پھر کرے گا، اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر پورا مجموعی طور پر امت، یہ امت کی اپنی کوتاہی تو اللہ مدد نہیں کرے گا، امت کی کوتاہی نہیں ہے۔ ابرہہ کا فوج آتا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، مکہ والے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے اور نہ کرتے تو مدد نہیں کرنا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ ینصرنہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ کو قانوناً بالادستی دے گا۔ ذالک، یہ بالادستی دینا یہ کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں دن اور رات، یعنی کل نظام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، رات دن میں، دن رات میں جو تبدیل ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں لیل و نہار کی گردش ہے، اس کے ہاتھ میں اس مظلوم کی مدد کرنا بھی موجود ہے۔ اللہ کسی مجرم کی غلط آواز کو سننے والا ہے، اور مجرم کی جرم کو جو اسے سرزد ہوتا ہے اس کا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے۔ یہ جو قصاص اور بدلہ لینے کا جو اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، هو الحق، حق حقیقت اللہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے فلسفے میں، مسئلہ واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجود حق کیا کس کہتے ہیں؟ حق الشیء اذا ثبت، جو ثابت ہوتے ہیں اس کو حق کہتے ہیں۔ اور حق کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ باطل۔ باطل کیا ہے؟ غیر ثابت، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ باطل اس کہتے ہیں جو ہے ہی نہیں، معدوم، عدم۔ حق کس کہتے ہیں؟ ہے، ثبت، جو ثابت ہے اس کو حق کہتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے جو نہیں ہے۔ اور جو وجود ہے، جو موجود ہے، وہ منشأ آثار ہوتا ہے۔ منشأ آثار سمجھتے ہیں؟ منشأ آثار، پانی ہے تو اس سے اثرات اس پر اثرات مترتب ہوتے ہیں، پینے والے کے جو پیاس بجھ جاتی ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ منشأ آثار اس کے اوپر ہوتا ہے جو موجود ہے، جو موجود ہے اس کے اوپر اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اور جو موجود نہیں ہے، عدم منشأ آثار نہیں ہوتا۔ جو پانی نہیں ہے وہ نہ کسی کی پیاس بجھائے گا، نہ کسی زمین کو سیراب کرے گا، وہ عدم منشأ آثار نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وجود محقق اور حق ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور باطل وجود میں نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے زمین پر اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے۔ اچھا جی، یہاں پر لطیف جو کہا ہے، یہ لطیف باریک بھی ان کو کہتے ہیں، چھوٹی بڑی چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ نہایت حقیر، نہایت ناچیز ہے، اللہ کو کیا پتہ یہ ناچیز چیز ادھر ہے یا نہیں، نا، لطیف ہے اللہ تعالیٰ، باریک ترین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے۔ بصیر ہے، لطیف ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر، یعنی انسان کی ضرورت کی چھوٹی بڑی چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہ معمولی چیز ہے جو آپ کی ضرورت کی ہے، اللہ لطیف ہے، اس معمولی چیز، اس باریک ترین چیز کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ خبیر، آپ کی ضرورتوں کا علم ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اسی کے مطابق زمین کو حکم دے رکھا ہے، زمین کی طبیعت میں ودیعت کر رکھا ہے، پانی کی طبیعت میں ودیعت کر رکھا ہے، کیا کیا چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے، سواء للسائل، ضرورت مندوں کی ضرورت کے برابر، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت میں وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائل، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ہم بھی مالک ہوتے ہیں، پہلے بھی کہا تھا، رازق کے لیے، خالق کے لیے، دوسروں کو بھی خالق کہتے ہیں، دوسروں کو بھی رازق کہتے ہیں، وہ بذات خود نہ خالق ہے، نہ مالک، نہ رازق ہے۔ اسی طرح ہے یہاں بھی، ہم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ زمین کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، کتاب کا مالک ہم بھی مالک ہوتے ہیں، لیکن ہماری ملکیت جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ہم کو اللہ نے مالک بنایا، ہم مالک بن گئے، نہ بنتے ہماری ملکیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خود ہم بذات خود ہم کسی چیز کا مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے بذات خود، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہم اس لیے فرق دیکھیں نا واضح ہے، ہم کسی چیز کا مالک ہوتے ہیں، اس لیے اس مالک ہوتے ہیں، اس کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کل کائنات کا مالک بھی ہے اور کل کائنات کی ضرورت بھی نہیں ہے، غنی، بے نیاز ہے، مالک ہے۔ ہم لوگ مالک ہوتے ہیں، اپنے مملوک کا محتاج ہوتے ہیں، ہم کو گھر کی ضرورت ہے، گھر کا مالک ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے لہ الغنی الحمید، وہ بے نیاز بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ کو اگر ملکیت میں یہ چیزیں موجود ہیں اور اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کو کیوں بنایا؟ بے ضرورت کی، آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، کیوں بنایا؟ جی، وہ حمید ہے، لائق ستائش ذات ہے، وہ کوئی کام عبث نہیں کرتا، محتاج نہ ہونے کے باوجود بھی کائنات بنا دیتا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں بحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے، یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت قابل توجہ ہے،
الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، پہلے بھی ایک آیت گزری ہے، اس میں لفظ جمیعاً بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس روئے زمین میں ہے وہ مسخر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، تمہارے قابو میں دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پانی کو ہمارے کنٹرول میں ایسا پانی نہیں بنا ہے جو ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے ہوں، ہم اس کو نہیں نہروں کے ذریعے نہیں چلا سکتے اور کنواں کے ذریعے نہیں نکال سکتے اور پانی گلاس میں ڈال کر کے نہیں پی سکتے۔ یہ پانی مسخر ہے، تمہارے اختیار میں ہے، یہ زمین تمہارے اختیار میں ہے، تم اس کے اوپر زراعت کر سکتے ہو، یہ درخت مرخت جو کچھ زمین میں ہے تمہارے اختیار میں، سخر لکم تمہارے لیے، یہ زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ایک مطلب آپ سے ہمیشہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا منظور یہ ہوتا کہ روئی زمین میں انسان کو پیدا کرو اور ان کو زندہ رکھو، صرف زندہ رکھو، جی اس کے لیے ایک جو کا گندم کافی تھا، اس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ متنوع چیزیں، یہ لاکھوں اقسام کی پھل اور میوے اور سبزیاں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں میں نہیں۔ وہ کیوں بناتا اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ذات ہے کہ ہمارے لیے صرف ایک چیز نہیں بنائی کہ صرف زندہ رہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ذوق کے مطابق وہ بنایا۔ بنی اسرائیل کو من سلوہ جو ہے وہ دیتے رہے ایک عرصہ، تو ان سے صبر نہیں آیا، لن نصبر علی طعام واحد، ہمیشہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کھانے پر ہم کو مجبور نہیں کیا کہ ہمیشہ ایک کھانا کھاؤ، مختلف چیزیں، سخر لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی کھاؤ، اس سے بھی کھاؤ، آج یہ کھاؤ، کل یہ کھاؤ، دوسرے دن یہ کھاؤ، تیسرے دن وہ کھاؤ، مختلف چیزیں جو ہے تمہارے اختیار میں رکھا ہے۔ اسی طرح دیگر آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تسخیر میں رکھا ہے شمس و قمر بھی، باقی چیزیں بھی۔ ایک سائنسدان کی بات میں نہیں بھولتا، اس کا کہنا ہے کہ میں جو کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ کائنات کو پہلے سے پیشگی کہہ رکھا ہے کہ انسان آنے والا ہے۔ پوری کائنات کی بات کرتا ہے وہ بھی، کہ کائنات کا جیسے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں، کہ کائنات کے ہر چیز کو کہہ دیا ہوا ہے کہ انسان آنے والا ہے، کہ تم نے انسان کے لیے یہ خدمت انجام دینا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے اس کی یہ ضرورت پوری کرنا ہے، تم نے اس کے ذوق کی تسکین کرنا ہے، تم نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنا ہے۔ جی کائنات کے ہر چیز کو پہلے سے بتا رکھا ہے، یہ انسان آنے والا ہے۔ سخر لکم، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، اور کشتیوں کو بھی تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کشتی اگرچہ انسان کی اپنی صنعت ہے، لیکن یہ جو صنعت بنانے کی سوچ اور فکر اور عقل، یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ جن چیزوں سے آپ کشتی بناتے ہیں وہ چیزیں آپ نے بنائی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ میں تو نہیں درخت اگا سکتا تھا زمین سے، یہ لکڑی بنا نہیں سکتا تھا، میں تو لکڑی کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا تھا، اللہ نے لکڑی بنائی۔ اللہ نے میرے بازوں میں طاقت دی، میرے ذہن میں یہ صلاحیت دی کہ میں ان سب کو جوڑ کر کے کشتی بنا دوں۔ یہ بھی کشتی بھی تمہارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر پانی کو بھی اس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے سے کم وزن کی چیز کو پانی اپنے پشت پر اٹھا دیتا ہے، اپنے سے کم وزن، ٹھیک ہے، جس ایریے کے اوپر جو ہے وہ کشتی آ جاتی ہے، اس ایریے کا پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کشتی سے اس میں جتنے آدمی بیٹھے مال رکھیں پھر بھی پانی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اوپر والا وزن تھوڑا ہوتا ہے، تو پانی اپنے سے ہلکے وزن والے کو اٹھا کر کے آگے گزارتا ہے۔
پھر پانی میں جریان رکھا ہے، یہ سب اللہ نے کیا ہے، یہ تسخیر ہے کائنات کی چیز۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اللہ کے حکم سے وہ دریا میں وہ کشتیاں چلتی ہیں۔ اس زمانے کشتیاں چلتی تھی ہوا سے، آج کل کے موٹر سے نہیں چلتی تھی، ہوا سے، انجن کے ذریعے نہیں چلتی تھی، ہوا سے یہ کشتیاں چلتی تھی۔ کہ ہوا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا کو بھی بنایا ایسی کہ وہ کشتیوں کو چلا دے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، یہ دریا میں یہ کشتیاں چلتی ہیں حکم خدا سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ ہی تھامے رکھتا ہے آسمانوں کو کہ یہ زمین پر گرنے نہ پائے، ٹھیک ہے، الا باذنہ، یہ آسمان سے مراد اجرام سماویہ ہیں، یہ اجرام سماویہ جو کہکشائیں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ ستارے، یہ سیارے جو ستاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ ہمارا سورج جو ہے ایک کہکشاں، اس کہکشاں میں ایک حقیر سا ستارہ ہے ہمارا سورج، ہمارے لیے سورج ہے، ایک کہکشاں میں ستارہ ہے۔ کہکشاں میں آپ جتنے ستارے دیکھتے ہیں ان ستاروں میں سے ایک حقیر ستارہ ہے، اس ایک حقیر ستارے کے گرد جو ہے 8-9 سیارے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ کس چیز کے اوپر تھام کے رکھا ہے؟ آج کل کے فہم یا ابھی تک کے فہم کے مطابق یہ کشش اور قوت دافعہ و جاذبہ ہے، اس کے تحت ہے۔ یہ آج کل کی ابھی تک کی جو سمجھ ہے، انسان نے جو سمجھا ہے اس کائنات کو، کہ وہ یہ جذب و دفع کا جو نظام ہے کہ ہر جسم میں کشش ہوتی ہے، کشش کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچنے سے آپس میں ٹکرا جاتا ہے، پھر ایک ہو جاتا ہے کشش کی وجہ سے۔ آپ آسمان سے کوئی چیز جو ہے زمین کی کشش کے اندر ہو پھینک دے تو وہ زمین کی طرف آ جائے گی وہ، اور زمین کا حصہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر زمین سے تھوڑے زیادہ فاصلے پر جائے، زمین کی کشش کے باہر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، دافعہ اور جاذبہ دونوں میں توازن آ جاتا ہے، توازن آتا ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، وہ مرکز سے بھاگنا چاہتا ہے، پھر طبیعتاً گردش آ جاتی ہے قدرتی طور پر۔ آپ بہت آسمان سے کشش کے حدود سے بیرون جائیں گے اور اس چیز کو چھوڑیں گے، وہ زمین کے گرد گھومنا شروع کر دے گی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہ ہے قوت دافعہ و جاذبہ کا نظام، اور اس کے اوپر کائنات اجرام سماوی قائم ہے، جاذبہ و دافعہ۔ یہ وہ بات ہے جو انسان نے ابھی تک سمجھا ہے، ہم اس کو نہ رد کرتے ہیں نہ قرآن کی اس بات پر تفسیر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اس آسمان کو اٹھا رکھا ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، جس ستون کو تم دیکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر عمد ترونہا، تم بغیر ستون کے دیکھتے ہو آسمان کو، بغیر ترونہا، ترون آسمان بغیر ستون کے۔ بعض تفسیر کرتے ہیں ایسے ستون پر اللہ نے آسمان کو اٹھائے رکھا ہے جو تم نہیں دیکھ پاتے، ستون ہے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے ستون ہے ہی نہیں سرے سے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک ستون ہے جو اس کو تم نہیں دیکھ پاتے۔ بہرحال وہ ستون کیا ہے، یہ کشش ہے، یہ ستون کیا ہے، کشش کے علاوہ کوئی چیز ہے، حکم خدا ہے، شاید آنے والی نسلوں کے سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا چیز تھی جو ستون ہے اور نامرئی ستون ہے۔ یا اس آیت نے فرمایا
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو تھامے رکھتا ہے۔ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھامے کس چیز سے تھامے رکھتا ہے؟ سبب مسبب کا نظام ہے کائنات، یا اللہ جو ہے کسی چیز کے ذریعے تھامتا ہے نا، تو وہ یہی کشش ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ابھی تک جو انسان نے سمجھا ہے وہ یہی کشش ہے۔ ان تقع علی الارض الا باذنہ، وہ زمین کے اوپر جو ہے آسمان نہیں گر پڑے گا الا باذنہ، اذن خدا جب مل جائے گا اس وقت آسمان درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ نظام تبدیل بدل ہو، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ ساری کائنات جو ہے درہم برہم ہو جائیں گی، وہ اس وقت الا باذن، اذن خدا کے ساتھ۔ یہ خدا نے جو تھامے رکھا ہے وہ تھامنا ختم کر دے گا۔ یا بغیر عمد ترونہا، وہ کوئی ستون ہے، اس ستون کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا تو پھر یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نہایت مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور اسی نے تمہیں حیات عطا کی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، انسان تو یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا جی، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں اس پر بحث کی ہے، حیات کے اوپر، یا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی کے اوپر بھی ہم نے بحث کی ہے، مفصل بحث کی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں پھر بھی ہم اس بحث کا خلاصہ تکرار کریں گے آئندہ نشست میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔